اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ، ترجمہ اور تفسیر، آیت نمبر 284 سے آیت نمبر 286 تک۔ یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے اور مومنوں کے لیے ایک عظیم و شان دعا ہے۔ ان آیات میں اللہ کے کامل علم و قدرت اور مومنوں کی دعا اور مغفرت کا بیان ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ سورہ بقرہ کے ان آیتوں کا ترجمہ ہے: اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، تم اپنے دل کی باتوں کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جس کو چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ رسول ایمان لایا ہے اس پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پر اترا ہے، اور مسلمان بھی اس پر ایمان لائے ہیں۔ سب ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیرے ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اس کو ملے گا وہی جو اس نے کمایا، اور اس پر پڑے گا وہی جو اس نے کیا۔ اے ہمارے رب، ہم کو نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا ہم غلطی کر جانیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر بوجھ نہ ڈال جیسا بوجھ تو نے ڈالا تھا ہم سے اگلوں پر۔ اے ہمارے رب، ہم سے وہ نہ اٹھوا جس کی طاقت ہم کو نہیں، اور درگزر کر ہم سے اور ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا کارساز ہے، پس انکار کرنے والوں کے مقابل میں ہماری مدد کر۔ سورہ بقرہ کے ان آیتوں کی تفسیر ہے: کائنات کی ہر چیز اللہ کے زیر حکم ہے، ذرے سے لے کر ستاروں تک سب خدا کے مقرر نقشے میں بدھے ہوئے ہیں۔ وہ اسی راستے پر چل رہے ہیں جس پر چلنے کے لیے خدا نے ان کو پابند کر دیا، مگر انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنے کو خود مختار حالت میں پاتا ہے۔ بظاہر وہ آزاد ہے کہ اپنی مرضی سے جو راستہ چاہے اختیار کرے، مگر انسان کی آزادی مطلق نہیں ہے بلکہ امتحان کے لیے ہے۔ انسان کو بھی کائنات کے بقیہ اجزاء کی طرح خدا کی پابندی کرنی ہے۔ جس پابند زندگی کو بقیہ کائنات نے بزور اختیار کیا ہوا ہے، وہی پابند زندگی انسان کو اپنے ارادے سے اختیار کرنا ہے۔ انسان کو ظاہری صورتحال سے دھوکہ کھا کر یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی ہر وقت مالک کائنات کی نظر میں ہے۔ وہ اس کی ہر چھوٹی بڑی بات کی نگرانی کر رہا ہے، خواہ وہ اس کے اندر ہو یا اس کے باہر۔ وہ کون سا انسان ہے جو اللہ کو مطلوب ہے؟ وہ ایمان اور اطاعت والا انسان ہے۔ ایمان سے مراد آدمی کی شعوری حوالگی ہے، اور اطاعت سے مراد اس کی عملی حوالگی۔ شعور کے اعتبار سے یہ مطلوب ہے کہ آدمی اللہ کو اپنے خالق
اور مالک کی حیثیت سے اپنے اندر اتار لے، وہ اس حقیقت کو پا گیا ہو کہ کائنات کا نظام کوئی بے روح مشینی نظام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زندہ نظام ہے جس کو خدا اپنے فرما بردار کارندوں کے ذریعے چلا رہا ہے۔ اس نے خدا کے بندوں میں سے ان بندوں کو پہچان لیا ہو جن کو خدا نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چنا۔ خدا نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو کتاب اتاری ہے، اس کو وہ حقیقی معنوں میں اپنے فکر و خیال کا جز بنا چکا ہو۔ رسالت اور پیغمبری اس کو پوری انسانی تاریخ میں ایک مسلسل واقعے کی صورت میں نظر آنے لگی۔ ایمانیات کو اس طرح اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینے کے بعد وہ اپنی زندگی ہمتن اس کے نقشے پر ڈھال دے، پھر یہ ایمان و اطاعت اس کے لیے کوئی رسمی اور ظاہری معاملہ نہ ہو، بلکہ وہ اس کی روح کو اس طرح بھلا دے کہ وہ اللہ کو پکارنے لگے، اس کا وجود خدا کی یاد میں ڈھل جائے، اس کی تمام تر زندگی خدا کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق ہو جائے۔ الحمدللہ، اللہ نے سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر مکمل کرایا۔ یہ مکمل ترجمہ اور تفسیر 76 قسطوں میں سلسلے وار اپلوڈ ہو چکا ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہر سننے والے کو اس کا اجر دے اور اسے راہ راست پر رکھے، آمین۔ انشاءاللہ اس کے بعد اب سورہ آل عمران شروع ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔